ابو طالب علیہ السلام سے توسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے، اگر آپ درخواست فارورڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے نام سے، اگر ان کے ابا بھی بڑے ہوں تو ان کے سائن سے ان کے ابا کے سائن اگر ہو جائیں تو درخواست کتنا جلدی آگے بڑھے گی، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے توسل کے طریقوں میں دو طریقے سے۔ پہلا طریقہ طریقہ تلاوت درود ہے، 11 دن کا عمل ہے، روایت نہیں پڑھ رہا، علماء کا بیان کیا ہوا حوالہ پڑھ رہا ہوں، 11 دن کا عمل ہے۔ ہر دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں 51 مرتبہ درود کی تلاوت، حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمت میں 135 مرتبہ درود کی تلاوت، اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں 622 مرتبہ درود کی تلاوت، 622، 135 اور 51۔ یہ تلاوت درود کی ایک ساتھ کیجئے، درمیان میں روک روک کر 51 کے بعد ابو طالب کے لیے، 135 کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد اور 622 کے بعد جناب خدیجہ طاہرہ، اور 11 دن میں یہ عمل مکمل کر کے پھر اپنی حاجت پیش کیجئے۔ حاجت اتنی جلدی قبول ہوگی کہ انسان خود حیران ہوگا کہ ہم تو بے خبر تھے، یہ ہستیاں بھی توسل میں آ سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب بات نہیں ہے؟ جس کا پوتا علی اصغر ہو، بلکہ پڑ پوتا کہہ لیجئے، اگر وہ باب الحوائج ہو جائے تو خود جد اعلیٰ کا کیا کہنا، ابو طالب علیہ السلام۔ دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں، اور خدا کرے اس حوالے کو انجام دینے کے لیے ہم اور آپ اس مقام پر پہنچیں۔ آپ نے آمین کہا کہ نہیں کہا؟ پہنچ جائیں گے بھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ توسل کا وہ طریقہ جو بہت مشہور ہے۔ داؤد الرقی راوی بیان کرتے کہ میں امام کی خدمت میں، چھٹے امام کا زمانہ، ہم مکے میں تھے، ایک شخص پریشان حال امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے، فرزند رسول، میرا بڑا مسئلہ یہ کہ کسی کو پیسے دیے تھے ادھار۔ اب سب سن لیں وہ جن کے پیسے کہیں رکے ہوئے، کسی کو پیسے دیے تھے ادھار اور اب اس سے مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیسے ملیں گے، امید ختم ہو رہی ہے، کوئی طریقہ بیان کریں۔ علماء کہتے ہیں اس سوائے اس ایک روایت کے باقی کسی اور روایت میں ایسا حوالہ موجود ہی نہیں جس میں ڈوبا ہوا مال ملنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ فرمایا جاؤ، جا کر ایک طواف کرو بنیابت عبد المطلب، اور 2 رکعت نماز پڑھو بنیابت عبد المطلب، پھر ایک طواف کرو بنیابت ابو طالب، 2 رکعت نماز پڑھو بنیابت ابو طالب، 2، جناب عبداللہ 3، جناب فاطمہ بنت اسد 4، اور جناب خدیجہ طاہرہ 5۔ 5 شخصیات کے نام سے جا کر طواف اور 2 رکعت طواف کی نماز پڑھو۔ طواف کا مطلب ایک چکر نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں مولانا جب ہم نے کہا طواف کا بڑا ثواب ہے، کہ ایک طواف ایک چکر نہیں، ایک طواف 7 چکر، اس سے کم پہ گزارا نہیں ہوگا، 7 سے کم پہ گزارا نہیں ہوگا۔ تو یہ 7 چکر کے 5 پیک بنائیے بمائے 2 رکعت نماز کے، اور وہ پھر ہدیہ کر دی جن کے نام دیے گئے۔ کہتا ہے میں ابھی مسجد حرام سے نکل کر صفا مروہ کے علاقے میں پہنچا ہی تھا کہ صفا کی طرف سے میرا نام لے کے کسی نے آواز دی، ارے آنا بھیا۔ جب میں پہنچا تو اپنی جیب سے تھیلی نکال کر سکوں کی میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ پتا چلا خود چل کر رقم آتی ہے اگر نام ابو طالب کا رقم ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس میں نے بات کو آج کی حد تک مکمل کیا، اور یاد رکھیے گا جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بہت سخت کلمات ہیں امام کے۔ اگر کوئی آپ کے ایمان کے بارے میں شک کرے تو وہ کافر ہے۔ امام نے اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، 8ویں امام کی حدیث، کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں شک کرے۔ عظیم شخصیت، اور ایسی عظیم شخصیت کے بڑھاپے تک اللہ کا رسول کا ساتھ دیا، بلکہ میں کہوں آخری سانس تک اللہ کا رسول کا ساتھ دیا۔ اب یہ 7 ماہ رمضان اور 10 ماہ رمضان، بیچ میں 3 دن کا فاصلہ،
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اجتمعت علی ہذہ الامت فی ہذہ الایام مصیبتان، جمع ہو گئیں اس امت پر ان دنوں میں دو مصیبتیں ایک ساتھ. پیغمبر کے کلمات فرماتے ہیں میں لا ادری فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ دونوں مصیبتوں میں کس پہ زیادہ گریا کروں. میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ حضرت ابو طالب کی وفات کا تیسرا دن تھا اور خدیجہ طاہرہ کی وفات کا دن تھا، اور آپ اپنے لحاظ سے سمجھیے کہ جناب ابو طالب کا سویم تھا اور جناب خدیجہ طاہرہ کی وفات کا دن تھا. اور یہ اللہ کے رسول نے امت کے لیے بیان کیا ہے. امت یہ بیٹھی ہوئی ہے تو آج رسول کے چچا کا ماتم کرے گی اور 3 دن کے بعد فاطمہ زہرا کی ماں کا ماتم کرے گی. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پوری امت کے لیے بات کی کہ 2 مصیبتیں اس امت میں جمع ہوئی. اللہ کے رسول نے ان 2 واقعات کے قریب قریب ہو جانے کو پورے سال کا ماتم قرار دیا ہے. اللہ اکبر. 2 مہینے 8 دن نہیں، 40 دن نہیں، فرمایا پورا سال غم کا سال ہے.